لوگوں کو بےعزت کر رہے تھے کہ چھٹا کلمہ نہیں آتا جی، بڑے شد و مد سے جوش خروش سے آگے مجمع سر نیچے کیے ہوئے۔ اچھا، 6 کلموں کے حوالے سے یہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ ہمارے علماء حضرات، اگلے دن بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا جس میں ایک خطیب صاحب بڑا لوگوں کو بےعزت کر رہے تھے کہ چھٹا کلمہ نہیں آتا جی، بڑے شد و مد سے جوش خروش سے آگے مجمع سر نیچے کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے پہلے حصہ جو کلمے کا ہے وہ تھا لا الہ الا اللہ، آگے تھا آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلا حصہ جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت توحید، اور دوسرے حصے میں اس نبی کی رسالت۔ اب جو یہ ہمارے جو 6 کلمے مروجہ ہیں، یہ کلمے جو ہیں ان کا ذکر احادیث کے اندر بلا شبہ موجود ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے یہ کلمہ یا جو شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس میں جو شہادت دی جاتی ہے، دوسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں، اس سے بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی بندے کے لیے یاد کرنا فرض اور لازم ہے۔ یہ کلمات بندے کو آنے چاہیے اور اس کی گواہی بار بار دینی چاہیے اور انہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو 6 کلمے ہیں، اگر اس میں سے بہت سادے لوگ بھی ہیں، اگر کسی کو کوئی چھٹا کلمہ نہیں آتا، کوئی 5واں کلمہ نہیں آتا، تو وہ اس سے گنہگار قطعاً نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان ہے، پکا مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو چھٹا کلمہ نہیں آتا تو اس کے اسلام میں، مسلمان ہونے میں یا مومن ہونے میں کوئی کمی ہے۔ تو 4 جو پہلے کلمے ہیں جن کو یہ 6 کلموں کو ترتیب دیا گیا، تو یہ ہمارے ائمہ علماء نے ترتیب دیا تاکہ اس میں سارے عقائد اور مختلف ادعیہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ ان کی فضیلتیں بیان کی، تو ان ساری چیزوں کو یکجا کر دیا گیا تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے اور لوگ اس کی برکات سے اور مختلف مواقع پہ اس کو پڑھ کے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور کفر اور شرک سے دوری اور اللہ رب العزت پہ توکل، بھروسہ اور توبہ استغفار، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو یہ 4 کلمے پہلے جو ہیں یہ موجود ہیں۔ پہلا کلمہ جو ہے وہ کنز العمال اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے، دوسرا کلمہ ابن ماجہ میں اور صحیح بخاری میں موجود ہے، تیسرا کلمہ مصنف ابن ابی شیبہ اور ابن ماجہ میں موجود ہے، چوتھا کلمہ مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ اس کے اندر موجود ہے، اور سنن ترمذی میں بھی موجود ہے، اور بقیہ 2 کلمے جو ہیں 5واں اور 6واں یہ متفرق جگہوں پر مذکور ہیں، یعنی کچھ کہیں پہ کچھ کہیں کے اندر موجود ہے، اور ان کو جمع کر کے یکجا کر کے یہ 6 جمع کر دیے گئے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ابتدا میں جب پڑھنے جاتے ہیں مساجد کے اندر تو یہ چیزیں یاد کرا دی جاتی ہیں جن کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کی برکات ہے۔ اور اسی طرح مسنون دعائیں جو فرضوں کے بعد یا رات کے وقت صبح و شام کی دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ بڑا زور دیا ہے، وہ ادعیہ، وہ دعائیں بھی بچوں کو یاد کرانی چاہیے اور بڑوں کو بھی اس کو یاد کرنا چاہیے۔ صحیح نہیں تھی کیا؟